آئین کو ہمارے 50 سال ہونے کو ہیں. 73 کا آئین کہلاتا ہے مگر کچھ عرصے پہلے بنا تھا تو بس 50 سال ہونے کو ہیں. اس سے پہلے بھی آئین آئے اور چلے گئے. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 26 فروری 1948 کو فرمایا کہ ان کے ذہن میں کیا تصور تھا آئین پاکستان کا. اس وقت آئین پاکستان نہیں بنا تھا. انہوں نے فرمایا, اور میں ان کا ترجمہ کرتا ہوں, انگریزی میں ان کا خطاب تھا. پاکستان کا آئین ابھی تک پاکستان کی آئین ساز اسمبلی نے تشکیل نہیں دیا ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کی حتمی شکل کیا ہوگی, مگر اس بات کا یقین ہے کہ یہ جمہوری ہوگا اور جس میں اسلامی اصول اپنائے گئے ہوں گے. اسلام اور اس کی آئیڈیالزم, اس کو ترجمہ کرنا ذرا مشکل ہے آئیڈیالزم کو, نے ہمیں جمہوریت سکھائی. اسلام نے ہمیں سکھایا کہ تمام انسان برابر ہیں اور سب کو عدل اور انصاف اور مساوی برتاؤ سکھایا. تو یہ ان کے الفاظ کی میرے خیال میں عکاسی ہمیں اپنے آئین میں نظر آتی ہے. میرا جو ٹاپک ہے ذرا سا فرق ہے جو انہیں لکھا. میں نے لکھا آئین, اسلام اور بنیادی حقوق. اب آپ کو بتاؤں گا کہ آئین پہلے کیوں آیا اور اسلام بعد میں کیوں آیا. کیونکہ آئین جو ہے وہ ہر شہری کو تحفظ دیتا ہے. اس میں عیسائی بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, دوسرے مذاہب بھی ہیں, سکھ بھی ہیں. تو آئین پہلے آئے گا اور اسلام اس لیے بعد میں آئے گا. مگر اس سے یہ مطلب نہیں کہ اسلام کو پیچھے رکھا گیا ہے, مگر یہ کہ سب ایک اتحاد کی بات کی گئی ہے کہ سب کو ایک آئین کے نیچے, ایک جھنڈے پرچم کے نیچے متحد کیا جائے. میرے خیال میں, اور میں اپنے آپ کو ایک قانون کا طالب علم ہی سمجھتا ہوں, اور روزانہ یقین مانیے میں روزانہ اپنی عدالت میں جب کیس چلتا ہے کوئی نہ کوئی بات سیکھتا ہوں, کیونکہ ایسی کوئی بات وکیل کر جاتے ہیں یا بتا جاتے ہیں جو میں نے پہلے نہیں سوچی تھی. کبھی کبھی میرے ذہن میں کچھ اور تھا اور پھر میں نے اپنا خیال بدلا وکیل کی بات سننے کے بعد, ان کے دلائل سننے کے بعد. تو سیکھتا وہ ہے جو ہمیشہ طالب علم ہی رہے, جو یہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھے اب سب کچھ آ گیا, پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. ہم نے کیا نہیں سیکھا؟ ہم نے آئین نہیں سیکھا, اور آئین نہ صرف نہ سیکھا, ہم نے تو آئین کا ترجمہ تک بھی نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی آفیشیل سرکاری ٹرانسلیشن آئین کا نہیں ہے پاکستان میں. آئین انگریزی زبان میں لکھا گیا, آئین کی تشریح بھی انگریزی زبان میں ہوگی, مگر آئین کہتا ہے کہ اردو آپ کی زبان ہے اور آفیشیل لینگویج انگریزی ہے. تو بائی لنگولزم, دونوں زبانیں آج کل کے کمپیوٹر کے زمانے میں اور فون کے زبان میں تو بہت آسان ہو گیا ہے. تو کم از کم آئین کی نہ صرف وہ اس کا ٹرانسلیشن کیا جائے مگر پڑھایا بھی جائے. مجھے نہیں پتا کہ کسی اسکول میں آئین پڑھایا جاتا ہے. میں آپ کو اپنی ایکسپیرینس شیئر کروں گا. میری اہلیہ سرینہ عیسیٰ کافی انہوں نے سال پڑھایا کراچی کے امریکن اسکول میں. تو وہ کتابیں کبھی کبھی لاتی تھیں تو میں بھی دیکھتا تھا کتابوں میں کیا لکھا ہے. وہ 5 سال 6 سال 7 سال کے بچوں کو بھی آئین, جو خیر وہ امریکن سسٹم تھا تو امریکہ کے آئین سکھایا جاتا تھا. الیکشن ہوتے تھے, موک الیکشن, کہ بھئی تم ریپبلکن ہو تم ڈیموکریٹ ہو, تو ان کو اسکول سے کم عمر سے آئین پتہ ہو گیا کہ آئین ہوتا کیا ہے. اور آئین کا تحفظ اس لیے ضروری ہے کہ کیونکہ آئین سب کو تحفظ دیتا ہے. ہم نے کچھ آئین کے ساتھ وہی سلوک کیا جو ہم قرآن شریف کے ساتھ کرتے ہیں. سب سے خوبصورت غلاف میں اور سب سے اوپر رکھ دیتے ہیں, اور اس کو کھول کے جب پڑھتے ہیں, اور اب رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے تو ہم پڑھیں گے زیادہ, تو مگر عربی تو بہت ہی شاید کم لوگ ہیں جو سمجھتے ہوں جانتے ہوں, مگر ترجمہ نہیں پڑھتے. اور اسی طرح ہم آئین بھی پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا ہے.
آئین میں کیا لکھا ہے. تو آئین پڑھنا ایک میرے خیال میں، جب تک آپ آئین نہیں پڑھیں گے آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا آپ ہیں کون، آپ پاکستانی کیسے بنے. یہ جو آئین ہے جس کو 50 سال ہونے کو ہیں، یہ جو موجودہ پاکستان ہے، جس کو میں جو نصف پاکستان ہے، کیونکہ ایسٹ پاکستان ہم سے جدا ہو گیا. 47 میں جو پاکستان تھا وہ اس میں دگنے سے زیادہ لوگ تھے جو آج پاکستان میں ہیں. تو ہم جو پاکستان قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں نے بنایا تھا وہ دنیا میں سب سے بڑا اسلامی ملک تھا. اب یہ اعزاز انڈونیشیا کو جاتا ہے اور مجھے شرم سے کہنا پڑتا ہے کہ دوسرے نمبر پہ ہندوستان ہے مسلمانی آبادی کے حساب سے. ہم تیسرے نمبر پہ آ گئے ہیں. تو یہ کیوں ہم پہ آ گزری. ایک قانون کے طالب علم اور آئین کے طالب علم، اور جو مجھے سمجھ آیا ہے کیونکہ ہم نے آئین پہ عمل نہیں کیا. لوگوں کی ہوس نے آئین کو ٹھکرایا اور محافظین آئین نے اپنا آئینی قسم جو کھائی تھی آئین کو پروٹیکٹ کرنے کی انہوں نے توڑی. ذمہ داری ان سب پہ ہے جنہوں نے آئین پہ قسم کھائی تھی کہ ہم آئین کا تحفظ کریں گے. یہ ذمہ داری ان کی ہے. یہ حقائق سے ہم آنکھیں نہیں چرانا چاہیے. اور اب یہ جو آئین ہے ہمارے پاس، جو نصف پاکستان جس کو ہم آپ پاکستان کہتے ہیں، یہ آئین پہ اگر عمل کرتے رہیں گے، بالخصوص میری طرح کے لوگ جو آئین حلف اٹھاتے ہیں. آپ لوگ آئین پہ حلف نہیں اٹھاتے ہیں، مگر آپ پہ بھی پابندی ہے دفعہ 5 کے تحت کہ آپ آئین پہ عمل کریں. مگر مجھ پہ اور دیگر لوگ جو آئین پہ حلف اٹھاتے ہیں ان پر زیادہ ہے وزن اس کا، کیونکہ ہم نے قسم کھائی ہے. تو اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم نہ صرف قسم اپنی توڑیں گے جس کے ہم جواب دہ اوپر ہوں گے، اور ہم آئین شکنی جب کریں گے تو اس کو ہم کہیں گے ہم غداری کے زمرے میں آئے گا، آرٹیکل 6 کے زمرے میں آئے گا. تو یہ ہمیں نہ صرف اس جہان میں مگر اگلے جہان میں بھی اس کی سزا ملے گی. اگر یہ ہم بات باور کرا جائیں سب پہ، پاکستانیوں پہ، کہ آئین کی کیا اہمیت ہے. آئین ایک زندہ چیز ہے اور آئین سب کو تحفظ دیتا ہے. آپ آئین کو اگر ہٹا لیں تو آپ کا وفاق ٹوٹ جاتا ہے، آپ پاکستانیت ختم ہو جاتی ہے. تو جو شخص